خدا بھی حق نبی بھی حق کتاب اللہ نے بولا ہے. یہ لامثال کتاب ہمارے پاس ہے. اونچا نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ. اس کے معجزے تو تھے ہی، ہیں بھی، رہیں گے بھی. اور الحمدللہ پچھلے دنوں قرآن نے ایک اپنا اور ایک معجزہ دکھایا جب وسیم رضوی کو ریجیکٹ کر لیا. ایک اور معجزہ قرآن نے دکھائی دیا. نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، خود ہی بدل گیا. آپ بیدار نہیں ہیں ابھی پوری طرح. نکلا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، ایسی پھٹکار پڑ گئی کہ اسلام کی عظیم نعمت سے بھی محروم ہو گیا، خود ہی بدل گیا. اب اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کون سا تحفہ ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس ہے. اونچا اگر بولیں گے تو آگے بڑھوں گا، 2 شعر پڑھیں گے. پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ. ایک اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، چونکہ مدرسے کا مسئلہ ہے. ایک بڑا آدمی گیا تھا مدرسے میں. ہوتے نا وہ ماڈرن لوگ، وہاں بچے قرآن کو سر کو ہلا کے قرآن کو یاد کر رہے تھے. کوئی ماڈرن آدمی تھا، اس نے کہا تم کیا لگے ہو قرآن میں، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی. ایک جیسا بچہ رہا ہوگا، وہ کھڑے ہو گیا. یہ جو انس بیٹا ابھی پڑھ رہا تھا، رہا ہوگا کوئی چالاک سا ہوشیار بچہ. اس نے کہا ماڈرن بندے تو نکل جا، تو جو جس دنیا کی ترقی کی بات کر رہی ہے ابھی تک وہ صرف چاند تک پہنچی ہے. میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ چاند سے نہیں ملاتا ہے، یہ خالق سے ملا دیتا، مخلوق سے نہیں. اگر بات ذہن میں بیٹھ گئی تو بیداری کا تھوڑا سبحان اللہ کہہ کر یہ سبحان اللہ کہنا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور بیچ بیچ میں جو شیطان گھسنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو سستی لانے کی، وہ بھی بھاگتا رہے گا. پورا بولتے رہیے سبحان اللہ. تو اس ہوشیار بچے نے کہا تو جس ترقی کی بات کر رہا ہے وہ ترقی ابھی چاند سے آگے نہیں گئی. ساری دنیا ترقی میں لگی ہے، چائنا جیسا سپر پاور ابھی چاند سے آگے نہیں. لیکن جو خطاب میرے ہاتھ میں ہے یہ مخلوق سے نہیں، سیدھے خالق سے ملا دیتا ہے. اس سے بڑھ کر مجھے کیا انعام مل سکتا؟ تو یہ کتاب ہمارے گھروں میں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات جلدی سے یاد رکھیے، میں آگے بڑھوں گا. میں نے بولا نا زیادہ وقت نہیں رہا کہ کوئی تفصیلی موضوع میں عرض کروں، لیکن یہ باتیں اب یاد رکھ لیجئے اپنے جوانوں کے لیے. ہمارے جسم پر بڑے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو چومتا نہیں ہے، کوئی ان کو تبرک کے طور پہ گھر پہ نہیں رکھتا ہے. پرانے ہو جائیں گے، پھٹیں گے تو جوتے صاف کرتے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا پرانا اور سستا کپڑا اگر مل گیا، گلاب بن گیا. یہ ایک نقطہ دے رہا ہوں، اگر ذہن میں رکھ لیں گے بڑا پیارا ہے. قرآن کے ساتھ سستا کپڑا ایک مرتبہ اگر گلاب بن گیا قرآن کا، ایک مرتبہ، تو جو بھی قاری قرآن ہوتا ہے قرآن کو بعد میں چومتا ہے، پہلے اسی کپڑے کو چوم دیتا ہے. ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہہ دو آپ. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اگر معمولی سستا کپڑا بھی اپنا رشتہ قرآن سے جوڑتا ہے، سستا صحیح قیمت میں، لیکن عزت میں بہت بڑا ہوتا ہے، عزت میں بہت بڑا ہوتا ہے. اور خدا کا وعدہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کرامت اسی کا نام ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں عزت ہو. دنیا کی عزتیں آنی ہے جانی ہے. لہذا میرے جوانوں سے گزارش ہے، یہ علماء جو مدارس قائم کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے رشتہ جوڑے رکھو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اقبال نے درس دیا، وہ زمانے میں معزز تھے ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو کامیاب لوگ تھے. کامیابیاں اور عزتیں جن کی قدم چومتی تھی وہ زمانے میں معزز تھے،
مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر، تارک قرآن ہو کر۔ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، چہلم پر، فاتحہ پر قرآن پڑھنا یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، یہ قرآن کی شان ہے۔ بیمار کے لیے پڑھو تو شفا ہے، میری طرف قرآن کی یہ عظمت ہے، بیمار کے لیے پڑھو تو شفا ہے، میتوں کے لیے پڑھو تو ثواب ہے، بیماروں کے لیے پڑھو تو شفا ہے، میتین کے لیے پڑھو، مرحومین کے لیے تو ان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں ہے، قرآن ہدی للناس ہے۔ قرآن کا اصل مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو لہٰذا قرآن سے رشتہ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے ایک شعر اس حوالے سے عرض کیا، زیادہ وقت اس میں نہیں لیں گے، بس بات شروع کریں گے۔ خدا بھی حق، اگر آپ داد دینا چاہیں تو یہاں ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ کہہ دو۔ خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے۔ خدا بھی حق، نبی بھی حق، لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، لا مثال کتاب ہے۔ اللہ کا دعویٰ ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ، اللہ نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت اس کے برابر لے کر کے آؤ، لیکن وہ بیکار ہو گئے، کوئی نہیں لا پایا، سب لوگ دم بخود ہو گئے، قرآن کے مقابلے میں لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، آخر میں ان مکہ کے بڑے بڑے فصاح، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے زبان جاننے والے، قلم چلانے والوں کو بھی کہنا پڑا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اونچا بولیے محبت سے، اللہ آپ کو بیدار رکھے سنیت کے لیے، اونچا بولتے رہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا ما ھذا قول البشر، یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور میرے نبی کا امی ہونا بھی شان ہے، میرے نبی کا امی ہونا بھی شان ہے۔ امی کے معنی اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے، لغت کھولیں گے، کتاب کھولیں گے، وہاں امی کا معنی الٹریٹ نکلے گا، ان پڑھ۔ لیکن میں نے کہا مولا نبی کو امی کہنا وہ بھی قرآن میں، کہا امی ہونا کسی اور کے لیے کمی ہوگی، لیکن مصطفیٰ کے لیے کمی نہیں، کمال ہے، کمال ہے۔ میں نے کہا کمال کیسے؟ کہا پڑھا کہیں نہیں، دنیا کو پڑھایا، پڑھا کسی مدرسے میں نہیں، دنیا کو پڑھایا، سیکھا کسی مدرسے میں نہیں، دنیا کو سکھایا۔ کسی مدرسے اور کالج اور یونیورسٹی میں کوئی مولوی عالم نہیں بنا، فاضل نہیں بنا، دنیا کو سائنسدان بھی بنایا، دانشور بھی بنائے، حکمران بھی بنائے، عالم بھی بنائے، مفتی بھی بنائے، لیکن خود کسی مدرسے سے نہیں پڑھا۔ یہی تو شان مصطفی ہے۔ اب آپ کہیں گے حضور کو پھر ان پڑھ یہ کیوں؟ کہا مجھے دنیا کو دکھانا تھا یہ مصطفیٰ کا خود کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، جو اتنا بڑا عظیم کلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اگر اس نے خود کسی کالج سے نہیں پڑھا، توجہ ہے میری طرف سبحان اللہ کہہ دیجئے، خود کسی کالج سے نہیں پڑھا، خود کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، خود کسی استاد کے پاس دانوِ تلمذ نہیں کیا، خود کسی سے کوئی ڈگری نہیں لی، اس کے باوجود بھی اتنا بلند کلام جس نے عرب کے لوگوں کو بے بس کر دیا، جس نے عرب کے بڑے بڑے حکماء، فضلاء، بلغاء، فصحاء کو بے بس کر دیا، آپ کو ماننا پڑے گا جب یہ محمد کا کلام نہیں کسی اور ایسے کا کلام ہے جس کا تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، توجہ ہے میری طرف، وہی اللہ ہے۔ تو یہ بھی عظمت قرآن ہے۔ اللہ کہتا میں نے نبی کو امی بنا کے بھیجا، امی ہے، امی اس لیے کہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں، اسی لیے امی ہے، لیکن جب کسی جگہ پڑھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں،
پھر اتنا بڑا عظیم کلام کیسے دیا؟ کہا رب نے یہی تو میرے قدرت کا کرشمہ ہے، مصطفیٰ کو خود میں نے پڑھایا، سکھایا، سمجھایا ہے۔ تو ایک شعر کسی نے کہا، اس کے بعد دو شعر میں پڑھوں گا، اونچا بولیا، پہلے ماحول بنا رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ دوسرا مصرع بڑا پیارا ہے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی امی لقبی ہے، امی 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 لقبی ہے، پڑھائے نہیں جاتے۔ جان ہماری ہے، جان ہماری کشمیر کا غازی۔ اب قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، نہیں آپ محبت سے بولیے، ہاں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے بس۔ اب دیکھیے عظمتیں بڑھیں گی، عزتیں بڑھیں گی، خدا بھی حق۔ اب دو شعر بڑھیں گے اسے یا نہیں؟ خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ہمیں دلیل کیا چاہیے؟ جب قرآن بھی اللہ کو حق کہے، نبی بھی اللہ کو حق کہے، اور قرآن ایسی کتاب کی 14 صدیاں گزر گئی، کسی میں ہمت نہیں کہ زیر کو زبر بنائے، زبر کو زیر بنائے۔ خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے۔ خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے بولا ہے۔ خدا حق بیچنے والا، نبی نے حق تو بولا ہے۔ خدا حق بیچنے والا، نبی نے حق تو بولا ہے۔ حقیقت میں وہی حق ہے، یہ دعویٰ ہے ہمارا، حقیقت میں وہی حق ہے۔ خدا نے جو دیا تجھ کو میرے نبی، حقیقت میں وہی حق ہے۔ خدا نے جو دیا تجھ کو ہے ظاہر تیری صورت میں، آقا ہے ظاہر تیری صورت میں، صداقت نے تو بولا ہے ظاہر تیری صورت میں، صداقت نے تو بولا ہے۔ خدا بھی حق، نبی بھی حق، کتاب اللہ نے تو۔ خواتین جہاں بھر کی رہیں عاجز، رہیں قاصر، خواتین جہاں بھر کی رہیں عاجز، رہیں قاصر، تیرے جیسا نہیں پایا، یہ حسان نے تو بولا ہے۔ تیرے جیسا نہیں پایا، یہ حسان نے تو بولا ہے۔ محبت میں مزہ کیا ہے؟ آج اصلاح معاشرہ کانفرنس، تبلیغ تو لمبی ہو جائے گی، تفصیلاً ہو جائے گی، ہو گئی، گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ پیغام لے لو، محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے۔ نکتہ بھی لے لو، دعوت ہے، محبت میں، رسول کی محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے۔ نبی پاک کے ہر ایک صحابی نے تو بولا ہے،
وہی تو سب سے بہتر جانتے ہیں محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے مقتدا ہے، امام ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے۔ رسول سے رشتہ جڑنے کے لیے ابو بکر ہمارے امام ہیں، چار یاران باصفا ہمارے امام ہیں، رسول سے وفاداری میں ہمارے اہل بیت ہمارے امام ہیں۔ حضور سے وفاداری کیسے کی جاتی ہے کربلا میں حسین اور اہل آل حسین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا محبت میں مزہ کیا ہے، جب تک کریں گے نہیں تو مزہ پائیں گے کیسے؟ پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو۔ جب تک حضور سے محبت کریں گے نہیں تو مزہ، اور جب تک نبی کی اطاعت کریں گے نہیں تو کامیابی ملے گی کہاں سے؟ لوگ پریشان ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں دیکھو، کامیابیاں دیکھنی ہے تو ہمیں دیکھو۔ آج لوگوں کی بڑی کامیابی نظر یہ آتی ہے کہ کوئی بڑا لیڈر بن گیا، کامیاب ہو گیا، کہتے ہیں نا۔ گاندھی جی کا نام تو سنا ہوگا نا، ہمیں ان کی تعریفیں تو نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی غیر بھی کوئی صحیح بات بولے تو ہمیں سننا چاہیے، بولنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر دنیا کے حکمرانوں کو کامیاب حکومت چلانی ہے تو محمد کے 2 خلیفہ کو فالو کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ گاندھی جی کہتے ہیں، جن کو ہندوستان کا ہیرو، آزادی کا ہیرو کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر دنیا کے حکمرانوں کو کامیاب حکومت کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خلیفہ کو فالو کرو، ابو بکر اور عمر کو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمان بنو، کہتے ہیں مسلمان مت بنو لیکن حکومت ان کے طریقے پہ چلاؤ۔ حکومت، اب بتاؤ یہ دونوں حکمران کس کے مدرسے سے پڑھے ہیں؟ اونچا نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ دونوں خلیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ میرے آقا کے شاگرد ہیں۔ اب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، سب سے بڑا عہدہ جو دنیا میں وہ خلیفے کا ہوتا ہے، وہ حکمران کا ہوتا ہے، باقی سب اس کے نیچے آتے ہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں گاندھی؟ کہتے ہیں اگر بڑا عہدہ لینا اور کامیاب طریقے سے چلانا ہے تو محمد کے 2 خلیفے کو فالو کرو، ایک ابو بکر کو فالو کرو، ایک عمر فاروق کو فالو کرو۔ اب یہ تو خلیفوں کی بات ہے، تو امام کی، جو ان خلیفوں کا بھی امام ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اللہ، محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بھلا کیا ہے۔ نبی پاک کے ہر ایک صحابی نے تو بولا ہے۔ 2 شعر جلدی سے سنائیں گے۔ زبانوں سے، مثالوں سے، کتابوں سے نہیں ہوگا۔ زبانوں سے، مثالوں سے، کتابوں سے نہیں ہوگا۔ ثنائے مصطفیٰ کامل یہ سعدی نے تو بولا ہے۔ ثنائے مصطفیٰ کامل یہ سعدی نے تو بولا ہے۔ خدا بھی خدا یک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ہماری کشمیر کا غازی۔ خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں۔ خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں۔ نہ کیوں معلوم سنی کو، نہ کیوں معلوم سنی کو، رضا نے جب یہ بولا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ نہ کیوں معلوم سنی کو، کیونکہ سنیوں کا امام احمد رضا ہے۔ اونچا نہیں بول رہے سبحان اللہ۔ امام ہے ہمارا، سنیت کی پہچان ہے احمد رضا، حقیقی عاشق رسول کی پہچان ہے احمد رضا۔
خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں، نہ کیوں معلوم سنی کو رضا نے جب یہ بولا ہے۔ اب آخری شعر پیغام کے طور پر، ثنائے مصطفیٰ کر لو فلا پاؤ گے اے لوگو، ثنائے مصطفیٰ کر لو فلا پاؤ گے اے لوگو۔ میرے رب کا یہ فرمان ہے جو داؤدی نے بولا ہے۔